عرس میں جس طرح پلیتی ہو جائے تو بندہ جھاڑو مار کر گھر کو پاک کرتا ہے تو پھر گھر میں دل لگتا ہے، تو جس طرح ہمارے دل میں پوری سال گندگیاں، کسی کا ڈر، کبھی مال کی محبت، کبھی فلانا، کبھی چوری کا خیال، گندگی جمتی ہے نا تو عرس میں جھاڑو لگتی ہے۔ پھر ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اس کو کہتے رنگنا، رنگتا قوال نہیں ہے، رنگا قرآن و سنت سے جاتا، ڈھول سے نہیں رنگا جاتا۔ کل میں نے اب بابا تاج الدین رحمہ اللہ کے عرس میں بات کی، اور کوئی ناراض بھی نہ ہو، کہنے لگا آپ ڈھول کے خلاف ہیں، آپ قوالی کے خلاف ہیں۔ میں نے کہا بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا اگر میں نماز نہیں ہوئی آپ کی تو یہ نماز کے خلاف ہے؟ کہنے لگا نہیں، آپ نے صحیح کہا، پہلے شرائط ہوں گے پھر نماز ہوگی۔ تو میں نے کہا پہلے شرائط پیدا کر لے، سن لے۔ کہنے لگا شرائط کیا ہے؟ میں نے کہا تو بتانا، سن تو رہا تھا۔ جو کرنے کے کام ہے وہ کرو، جو کرنے کے کام ہے۔ اور قوال بدتمیز کیا کیا کفر بکرا ہوتا ہے، اور لوگوں کو بدعقیدہ کرنے میں قوالوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ شیعوں کے اشعار پڑھ رہے ہوتے ہیں، توجہ ہے آپ کی، کیونکہ ہمارے گھر کی دولت لوٹی جا رہی ہے نا، تو ہم کھل کے بات کریں گے، کیونکہ ہم کسی مولوی کے استقبال میں نہیں آئے ہیں، ایک صوفی کامل کے عرس میں آئے ہیں۔ تو دولت طریقت کی لوٹی جا رہی ہے نا میرے دوستوں بزرگوں، غور سے سنیں اس بات کو۔ کہنے لگے وہ تو سنتے تھے، میں نے کہا وہ اس مقام پر تھے، تو وہاں تک پہنچ جانا تو پھر بھی سن لینا۔ منکر نہیں ہوں، منکر نہیں ہوں، ان کی ادائیں نقل کر رہا ہے، پہلے ان کا کام کر، وہ کام کر پھر تو سن۔ کام کے ٹائم پر تو بھاگ جاتا ہے اور جمع کرنے کے لیے کرتا ہے، تو میں جب اپنے گھر کی چوری برداشت نہیں کرتا تو جن سے میرا ایمان وابستہ ہے اس طریقت کی چوری کو میں کیسے برداشت کروں گا؟ اس لیے میں بات کر رہا ہوں آپ سے، مانا کہ اس کا ریٹرن بڑا خطرناک ہمارے لیے آتا ہے، جگہ جگہ بڑی سخت باتیں ہوتی ہیں، نہ جانے کس قسم کی ہمارے گھر اور ہماری ذات کو گالیاں دی جاتی ہے۔ ہم نے کہ سب ٹوکرا اٹھا کر لے جائیں گے غریب نواز کی بارگاہ میں، اور سب ٹوکرا اٹھا کر لے جائیں گے بابا صاحب کی بارگاہ میں کہ حضور یہ آپ شیر کی غذا کتا نہیں کھا سکتا۔ تو میں نے کہا یہ آپ کی غذا تھی اور یہ حملہ کر رہے تھے، آپ جیسا کام نہ کر سکے تو یہ غذا کیسے کھائیں گے؟ تو ان کی طرح کام کر تو میں تجھے بتاؤں گا پھر قوالی سنتے کیسے۔ توجہ ہے آپ کی، غور کر میرے دوستوں بزرگوں۔ لہٰذا جنہوں نے سنا وہ ہمارے آقا ہیں، ان جیسا بننے کے لیے تو شرائط تو جمع کر۔ توجہ ہے آپ کی، ایک بندہ قبلہ ادھر ہے نا، ایک بندہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ نے کہا نماز نہیں ہوگی، تو نے کہا نماز کے خلاف ہے۔ اب نماز کے خلاف نہیں ہے، اس کی شرائط پیدا کر۔ آپ قوالی کے خلاف ہے، تو میں نے کہا شرائط پیدا کر۔ کہتے وہ سنتے تھے، میں نے کہا وہ پہنچے تھے اس مقام پر، نہ تیرا عقیدہ ویسا، نہ تیرا کردار ویسا، نہ گراؤنڈ پر تیرا کام ویسا، صرف لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بے عمل بناتا ہے۔ اور یہ بتا دوں میں آپ کو، اگر بندہ نفس کی تطہیر نہ رکھتا ہونا تو مزامیر پھر دل پر قبض لاتے ہیں، یہ بتا دوں میں آپ کو۔ اور دل کو آباد کرنا ہے تو تلاوت کر، خوش الحان قاری سے تلاوت سن، اور بزرگوں اور اکابر کا کلام پڑھنے والے اگر خوشگلو ناخواہ ہیں، عقیدہ ان کا درست ہے، یہ نہیں کہ ہر ایک کی چارپائی پر آپ کو نظر آئیں، نہ 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 نہ، عقیدہ درست ہے، اور وہ جانتا ہے وہی ہمارے اسٹیجوں کی رونق بنے۔ وہ ماحول نہ لاؤ جو وہاں پر چل رہا ہے پنڈی میں، وہ نہ لاؤ۔ اگلا کہتا ہے بڑے پہنچے ہوئے، میں نے کہا اس لیے کہ تجھ پر ہزار روپے لٹا رہا تھا، وہ دوسرا 1000 روپے لٹائے تو ادھر چلا جائے۔ میں نے کہا تیرا کوئی دین ہے؟ وہ کسی نے ڈیش سے پوچھا کہ تیرا یار مر گیا، اس نے بولا کون سی گلی کا؟ تو میں نے کہا یار ایک پکڑو نا۔ توجہ ہے آپ کی، یار ایک پکڑو نا، پھرتے صوفیہ کے ساتھ ہو، مشرب تمہیں نہیں آتا۔